ہندی آپ کی باتیں کرتا ہے شادی کے ساتھ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به اخرين او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج قرآن شریف مکمل ہوا. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں تراویح ختم ہو گئی. یہی جملہ جو ہے آدمی کو تراویح سے روک دیتا ہے. تراویح ختم نہیں ہوئی ہے. تراویح تو اس دن ختم ہوگی جس دن چاند نظر آئے گا. چاند دیکھ کر کے تراویح شروع ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم ہے. اس لیے جو لوگ یہاں تراویح پڑھتے تو یہ نہ سمجھے کہ اب تراویح بند ہو گئی. تراویح کو مکمل 29 دن تک پڑھنا پڑے گا. دوبارہ تراویح ختم نہیں ہوئی ہے. تراویح چاند دیکھنے تک آپ کو پڑھنا پڑے گا. بھلے آپ سورہ تراویح پڑھیں، جو بھی پڑھیں، لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ لوگ کہتے ہیں قرآن ختم ہوا. قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، قرآن مکمل ہوا. آپ لوگ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ قرآن جب یہ ابھی حافظ صاحب پڑھے تو قل اعوذ برب الناس کے بعد فوراً دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب پڑھے. کیوں؟ حدیث پاک میں آیا الراحل المرتحل کہ جب صحابہ کرام جہاد سے واپس آتے تھے تو فوراً دوسرے مرتبہ جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے. اسی طرح علماء محدثین نے یہ مطلب لکھا اس حدیث کا کہ قرآن ختم نہیں ہوتا. جیسے قرآن مکمل ہو تو یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھ جائے کہ 950 پوری کر لیے بیٹھ گئے، ویسا نہیں ہے. قرآن مکمل ہو فوراً دوسرا دور شروع کرے، دوسرا مکمل ہو تیسرا مکمل کرنے کے لیے شروع کرے. اسی لیے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ نماز میں بھی تراویح بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. قرآن شریف مکمل ہم لوگ کرتے ہیں تو بھی ہم المفلحون تک پڑھتے ہیں. اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قرآن بیٹھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو قرآن میں ختم کرنا ہے. قرآن ختم نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی زندگی کو قرآن میں ختم کرنا ہے. دیکھیے امت مسلمہ پر ابھی جو تباہی اور ہلاکت اور بربادی جو آئی ہے ان میں سے ایک بڑی وجہ قرآن کے ساتھ غفلت بھی ہے. جیسا کہ میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوم کو بلند کرتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے قوم کو ذلیل کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب تک کہ قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑے تھے، حضور کا دامن نہیں پکڑے تھے، اتنے گھٹیا تھے صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے کہ کوئی ان کو اپنی رعایا میں لینا پسند نہیں کرتا تھا. آج تو اگر وارڈ کا یہ ووٹنگ ہو تو سب وارڈ کمشنر کے لیے لوگ لڑتے ہیں، لیکن وہاں ان کو کوئی حکومت میں لینا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن جب یہ قرآن سنبھالے، عمر فاروق اپنے بارے میں فرماتے کہ اے خطاب کے بیٹے تجھے تو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا اور آج تو بادشاہ امیر المؤمنین جو بنا ہے اس قرآن کی برکت سے بنا. تو صحابہ کرام جو اتنے نیچے گرے ہوئے تھے ایمان لانے سے پہلے، قرآن پکڑنے سے پہلے، لیکن قرآن کو جب مضبوطی سے پکڑے تو اللہ نے پوری دنیا کا حاکم اور پوری دنیا کی سلطنت ان کو دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اگر مسلمان اس کتاب پر عمل کرتا رہے، پڑھتا رہے تو اللہ ان کو بلند کرے گا، اور قرآن سے اگر ہٹ جائے تو اللہ مسلمانوں کو ذلیل کر دے گا. چنانچہ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ نکلے صحابہ کرام کے سامنے اور صحابہ کرام بیٹھے تھے. فرمائے هل انتم تشهدون انی رسول اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ.
کہ تم لوگ کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ فرمائے بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، اسی گواہی کی وجہ سے تو ہم پٹائے کھائے، مکہ چھوڑے، ساری قربانی دیے، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے سنو، جب تم میری رسالت کی گواہی اور اللہ کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہو تو ان ھذا کتاب اللہ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، کہ یہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، لہذا تمسکو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، لن تضلوا ولن تہلکوا ابدا، اگر قرآن کو تم مضبوطی سے پکڑو گے نہ تم لوگ گمراہ ہوگے اور نہ تم لوگ برباد ہوگے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ مسلمانوں نے سوتیلا پنتی کا سلوک کیا کہ مسلمان آج 10 لاکھ اپنا بیٹا بیٹی کے پیچھے سال میں دنیاوی تعلیم کے پیچھے خرچ کر سکتا ہے، جس کا مقصد ہے صرف روزی کمانا اور کھانا کمانا، اس کے پیچھے 10 لاکھ خرچ کر سکتا ہے، لیکن قرآن کے لیے مسلمان سال میں 1 لاکھ خرچ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا سوتیلا پنتی کا سلوک قرآن کے ساتھ مسلمان کر رہا ہے، یہ ایک یعنی اور جہاں بہت ساری وجہ ہے مسلمانوں کی ناکامی کی، آپس میں لڑنا، آپس میں دشمنی رکھنا، حسد کرنا، شرعی نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ چھوڑنا، ماں باپ کا احترام نہ کرنا، بزرگوں کی عزت نہ کرنا، ان میں سے ایک بڑی وجہ قرآن کے ساتھ غفلت ہے، جس کو نبی فرما چکے ہیں کہ اگر تم لوگ قرآن کے ساتھ بے انصافی کرو گے تو تم ہلاک بھی ہو جاؤ گے اور گمراہ بھی ہو جاؤ گے۔ آج لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں اسی قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے، اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں، جس کی مثال صحابہ کہ جو مردار کھاتے تھے، خون چاٹتے تھے، قتل کرتے تھے، 100 سال تک لڑائی چلتی تھی، لیکن جب ایمان بنا تو پھر موت ہو گئی پیاس کے حالت میں، لیکن پیاس سے جان دے دیے، اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیے، اور ایک ہدیہ 30-40 گھر کے اندر واپس جا کر وہیں جاتا تھا۔ تو یہ قرآن کی برکت سے کہ جب قرآن کی تعلیم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہم میں اتحاد کا جذبہ، عمل کا جذبہ، اپنے عقائد درست ہوں گے، عمل درست ہوں گے، معاشرہ درست ہوگا، نوجوانوں کے اندر تعظیم آئے گی، بڑوں کے اندر شفقت آئے گی۔ یہ تمام چیزیں کیسے ہوں گی؟ قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی وجہ سے۔ اور کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن کو ہم نے کتاب دیا اور وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس طرح قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، قرآن سے روگردانی کرے، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، تم ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہو۔ دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا، جیسا کہ میں نے شروع دعا کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو 2 باڈی گارڈ دیے ہیں جہنم سے بچانے کے لیے، القرآن الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرتا ہے، جہنم میں جانے سے روکتا ہے۔ یقول الصیام، اے ربی منعت شہواتی والطعام بالنہار فشفعنی فیہ، کہ اے میرے رب میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، شہوت پوری کرنے سے دن میں روکا، میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا ربی منعت النوم فی اللیل فشفعنی فیہ، کہ اے میرے رب میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، تلاوت میں مشغول رہتا تھا، میری سفارش قبول کر۔ فیشفعان للعبد، دونوں کی سفارش بندے کے لیے قبول کی جائے۔ یہ 2 باڈی گارڈ ہیں۔ اگر سرکاری ہمیں باڈی گارڈ مل جائے تو لوگ
घमंड से चूर हो जाते हैं कि हमारे देखो ओहदा देखो, हमें बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी मिला है, और अल्लाह की तरफ से हर मुसलमान को ये सिक्योरिटी मिला और मुसलमान इसकी नाकदरी कर रहा है। अल्लाह हम सबों को कुरान की और रमज़ान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की जो आया कि यदूना हक़ तिलावती, ये कुरान की तिलावत का हक अदा करते हैं वही लोग मुकम्मल ईमान लाने वाले हैं कुरान पर। और अगर कुरान की तिलावत का हक अदा नहीं करते हैं तो समझिए कि ईमान तो है लेकिन मुकम्मल जो ईमान अल्लाह को मुतालबा है, ईमान है, वो हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। चुनांचे उलमाए किराम ने लिखा है कि कुरान पाक का हमारे ऊपर सबसे पहला हक ये है कि कुरान पर ईमान लाए, कि कुरान अल्लाह की किताब है और अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जितनी भी है सब हक है, और एक भी आयत का अगर कोई इनकार कर दे तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाए। तो सबसे पहला हक ये है कि कुरान पर ईमान लाए। दूसरा हक ये है कि कुरान की तिलावत करे और सही तरीके से पढ़े। लोग ये हम लोग समझते हैं कि हमारे बेटा पोता नाती नतनी इन सब के लिए है कुरान सही करना, और हम लोग तो दादा बन गए, बाप बन गए, अब हम लोगों को कुरान सही करने की क्या ज़रूरत है। कुरान का सही पढ़ना ये फ़र्ज़ ऐन है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ ऐन, रोज़ा फ़र्ज़ ऐन, ज़कात फ़र्ज़ ऐन, तो कुरान इतना सही पढ़ना जिससे नमाज सही हो जाए, ये कुरान सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ ऐन है। देखिए अरबी के अंदर अल्फाज के बदलने से मानी की तब्दीली हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा गया, कुल अगर बड़ी काफ से पढ़े तो इसके माना होता है कह दीजिए ऐ अल्लाह, ऐ नबी कि अल्लाह एक है। और अगर कहें कि कुल छोटी काफ कहें तो उसके माना होगा कि खाइए ऐ नबी कि अल्लाह एक है। या दरूद शरीफ जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली, साथ से इसका माना होता है कि ऐ अल्लाह अपने नबी पर रहमत नासिल फरमा, दरूद नासिल फरमा। और अगर वही सीन से पढ़ें तो उसके मानी होगा नऊज़ु बिल्लाह के ऐ अल्लाह अपने नबी पर तलवार चला दी। कितना बड़ा माना फर्क हो जाए। या अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ साबित है अल्लाह के लिए, और वही छोटी हाथ से पढ़ें तो उसके माना होगा सुस्ती, काहिली, फटा पुराना कपड़ा अल्लाह के लिए। आलमीन तमाम जहान का पालने वाला, और आलमीन पढ़ें तो उसके माना गमज़दा लोगों को अल्लाह पालने वाला है। सिरातल लदीना अनअमता, कि उन लोगों का रास्ता देखा जिनके ऊपर आपने इनाम किया। अगर अनमता पढ़े तो उसका माना होगा कि उन लोगों का रास्ता देखा जिनको आपने सुना दिया। तो इस तरीके से ये 29 हर्फ हैं, 10-15 हुरूफ को निकालने में मेहनत करनी है, आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो सबसे पहला हक ये है कि कुरान पर ईमान लाएं, और दूसरा हक ये है कि कुरान को सही पढ़ने की कोशिश करें। तो सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, तमाम मजमा हाथ उठाकर कहे कि इंशाअल्लाह हम लोग कुरान को सही करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आपको काबिल मुबारकबाद हैं। और हमारे कुछ जिम्मेदार साथियों ने भी कहा कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर हमारे काजी उज़ैर साहब, जो इनका ओढ़नी बिछौना मकतब है, दीनियात के लेकर चलते हैं, हमारे मौलाना शुएब साहब भी बैठे हैं। ये लोग दीनियात के बहुत अच्छे माहिरीन में से हैं कि दीनियात का जो निज़ाम है, ये बच्चे देखिए स्कूल में पढ़ाने से, इंग्लिश पढ़ाने से, डॉक्टर वकील बनाने से कोई आलिम मना नहीं करता, लेकिन हर आलिम यही कहता है कि इन चीज़ों को बनाने से पहले अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाओ, फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। अगर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो ऐसे मुसलमान डॉक्टरों से इंजीनियर से फ़ायदा होगा। और नऊज़ु बिल्लाह अगर क्या है अक़ीदा ही ख़राब हो, जैसा कि तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, मरदूद ज़माना ये काफिर हो गए, तो ऐसे अगर ईमान नहीं बना सिर्फ पढ़ाए तो इस मुसलमानों को फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुँचेगा। और अगर सही बनाए, जैसे कि डॉक्टर प्रोफेसर नादिर अली, डॉक्टर सनाउल्लाह, कि इन्होंने क्या काम किया है आप देख रहे हैं, तो अगर सही मुसलमान बनाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाए तो फिर उससे उम्मत को फ़ायदा पहुँचता है। तो आप लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर मजबूती के साथ मकतब का निज़ाम चलाएंगे। सब इरादा करते हैं इंशाअल्लाह।
تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے معانی کو سمجھا جائے کہ ہم لوگ قرآن کے کیا پڑھ رہے، افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو ڈانٹا، افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا قرآن کو غور نہیں کرتے، قرآن میں غور نہیں کرتے۔ یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، کوئی نصیحت کرنے والا ہے، کوئی سمجھنے والا ہے۔ آج افسوس ہے کہ اللہ کے رسول جو فرمائے تھے طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا سرا تو پکڑا ہوا ہے، اور طرفہ بایدیکم، اور قرآن کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج دنیا کی ساری کتاب سمجھ کے پڑھی جا رہی ہے، لیکن اگر نہیں سمجھی جاتی ہے تو صرف قرآن پاک ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے امت پیسہ خرچ کرنے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے ٹی وی دیکھیں گے، موبائل دیکھیں گے، اور میچ کے اوپر ہار جیت، یہ ہار جیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذالک یوم التغابن، قیامت کے دن میدان محشر میں جنت مل گئی تو آدمی جیت گیا، اور جہنم مل گیا تو آدمی ہار گیا۔ یہ کیا ہار جیت ہے، یہ کرکٹ کی میچ، لیکن آج امت اس کے اوپر پیچھے وقت دینے کے لیے تیار ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان۔ کاش کے نوجوان قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے آگے آتے تو یہ اس طریقے سے امت کے اندر کہ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے نبی کا نام، ان کے والدین کے نام تک یاد نہیں، نماز کے فرائض تک اور نماز کے صحیح طریقے سے بھی واقفیت نہیں، یہ اسی چیز کا دین ہے۔ تو میرے دوستو، تیسری چیز کہ اللہ نے جو دعوت دی، افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے، تو قرآن میں غور فکر بھی کرنا ہے۔ اور میں دوسرا آپ سے وعدہ کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مسجد میں درس قرآن کا نظام چلے گا، چاہے ہفتہ میں ایک دن ہو یا روزانہ ہو، تو انشاءاللہ تیار ہے نا آپ لوگ کہ یہاں پر درس قرآن، یعنی قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، درس قرآن کا سلسلہ جس طرح قاری سلمان رمضان کالونی کے اندر شروع کیے، انشاءاللہ اس مسجد کے اندر بھی ہوگا نا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز کہ قرآن کے اوپر عمل کرے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن فرمائیں گے، قرآن پاک کے اندر ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ، جس قرآن کو میں نے اتنی مشقت سے پہنچایا تھا، میری امت قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تلاوت ایمان لانا چھوڑ دے، وہ بھی قرآن کو چھوڑنا، تلاوت کرنا چھوڑ دے، وہ بھی قرآن کو چھوڑنا، صحیح نہ پڑھے وہ بھی قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دے، یہ بھی قرآن کا چھوڑنا، قرآن پر عمل چھوڑ دے، یہ بھی قرآن کا چھوڑنا، اور قرآن چھوڑ کر کے دوسرا واٹس ایپ اور یہ فیس بک، یہ دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہوئے، اور یہ غیروں کی سازش، یہ فیس بک اور دوسری چیزیں اسی لیے ہے تاکہ امت کو قرآن سے کاٹ دے، اور جب امت قرآن پڑھنے سے بے راہ روی اختیار کر لے گی تو پھر ان کو جس طریقے سے چاہو استعمال کرو۔ ذکر اللہ فی السماء و ذکر اللہ فی السماء، کہ اس قرآن سے آسمان کے اندر بھی تذکرہ ہوگا، اور آسمان کے اندر ہمارے تذکرے ہوں گے۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرشتے کی نگاہ میں وہ گھر ایسے چمکتا ہے جیسے کہ ہماری نگاہ میں ستارہ چمکتا ہے، لیکن اکثر گھر آج محروم ہے، نعوذ باللہ۔ میں ایک وعدہ اور لینا چاہتا ہوں کہ موبائل یہ ضرورت کی چیز ہے، جیسے کہ ریوالور بندوق یہ ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن چلایا جائے دشمنوں پر تب، اور اگر اپنے مارا جائے تو یہ اپنے ہی لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اسی طرح موبائل ضروریات زندگی میں سے ہے۔ مسلمان بنائیے موبائل کو، کہ موبائل کو مسلمان بنائیے، تقریر سنیے، نعت سنیے، تلاوت سنیے، تفسیر سنیے، یہ موبائل کو ہم لوگ مسلمان بنا دیے، اور نعوذ باللہ گندی چیزیں جو ایمان اور اخلاق کو خراب کرنے والی ہے، تو سمجھیے کہ ہم موبائل کو مسلمان نہیں بنائے۔ تو خصوصاً نوجوان ساتھیوں سے میں عہد کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اپنے موبائل کو مسلمان بنائیں انشاءاللہ۔ پانچویں چیز کہ قرآن کے پیغام کو پہنچاؤ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک،
کہ اے رسول جو بھی آپ پر نازل ہوا اس کو لوگوں تک پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اور اگر قرآن کے پیغام کو نہیں پہنچاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن کے 5 حقوق ہو گئے۔ پہلا حق کہ قرآن پر ایمان لائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چیلنج کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہ مضمون کے اندر نہ جتنے بھی باتیں ہیں سب کے سب حق ہے۔ اور قرآن سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن سے فائدہ متقیوں کو ہوگا۔ دلوں میں تقوی پیدا کر کے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور معنی پر غور کریں تو تقوی پیدا ہوگا۔ جس طرح بارش ہو اور پیالہ سیدھا ہو تو پانی، بارش کا پانی پیالہ میں آئے گا، اور اگر پیالہ الٹا ہو تو پوری دنیا بھر جائے لیکن اس میں پیالہ میں پانی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ہم لوگوں کا دل الٹا ہو جائے، گناہوں سے بالکل ہٹ جائے تو پھر قرآن سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن سے فائدہ ہونے کے لیے ہدی للمتقین کی یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی صحیح تلاوت کریں۔ تیسرا یہ کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا یہ کہ قرآن پر عمل کریں۔ پانچواں یہ کہ قرآن کے پیغام کو پہنچائے۔ یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ اگر ہم لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے خدمت کیے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ جس طرح صحابہ نہایت ذلت کے اندر تھے اللہ نے ان کو بامیں وہ ثریا پر پہنچا دیا۔ اور اے لوگو اگر تم قرآن کے ساتھ بے پرواہی کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ آپ لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عید کے بعد سے مکتب کا نظام بھی چلے گا اور درس قرآن کا نظام بھی چلے گا۔ شکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سبوں کو قرآن کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ فلسفہ مدرسے کی رسید نہیں کٹانا چاہتے ہو بھی ان سے کٹا لیں۔